وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق فليدي سهل لنا أشقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نالے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانو، میرے آقا دا ذکر کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شفیع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، محترم بزرگوں، دوستوں، احباب دی وقار، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حقوق العباد ہے. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اپنے موضوع کے اوپر رہ کر بات کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ دنیا یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں دنیا بہت عجیب ہے، اصل میں بات جو ہے وہ دنیا ہمارے مزاج کی نہیں ہوتی. دنیا ہمارے مزاج کی نہیں ہوتی. ایک شخص وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ بنا کر رکھتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ بگاڑ کر رکھتا ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ دنیا عجیب ہے، دنیا میری بات نہیں مانتی. نہ دنیا ہمارے مزاج کی نہیں ہوتی. اور حضور علیہ
علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے 5 حقوق ہیں، اور حقوق العباد کی اگر بات کی جائے تو وہ سینکڑوں ہیں۔ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، ان کا یہ حق ہے۔ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اسی طرح گنتی کرتے رہیں تو کافی سینکڑوں بن جاتے ہیں حقوق العباد۔ اور یاد رکھیں، ہم آپس میں جو محبت کرتے ہیں رکھتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصود ہونا چاہیے، مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ من احب للہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ محبت کرے کسی سے، پھر فرمایا وابغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھے، پھر فرمایا ومنع للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو منع کر دے، پھر فرمایا واعطى للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ چیز دے دے، ومنع للہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ منع فرما دے۔ چاہے کسی سے محبت کرے، چاہے دشمنی رکھے، چاہے کوئی کسی کو چیز دے یا کسی سے لے، مقصود صرف ایک ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا ارشاد فرمایا، پہلا حقوق یہ ہے کہ بندہ سلام جب کرے تو سلام کا جواب دے، سب سے پہلا حقوق یہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم حضور علیہ السلام کا ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمارے ہر مرتبہ پڑھنے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہمیں نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کو ضرور ملے گی حضور کی حدیث مبارکہ سے۔ اور خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو بندہ ان حقوقوں کو، ان حق جو بندے کے اوپر ہے، ان کو ادا کر لے تو بندے کی زندگی سنور سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں سے سب سے پہلا ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ یاد رکھیں، اگر ہم سلام کا جواب بھی دینے لگ جائیں تو ہم آدھی زندگی ہماری سنور بھی سکتی ہے، کیونکہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے کچھ واقف اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے جب سلام کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر، یا اللہ معاف کرے، حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، ہم اس کا سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور یہاں حضور نے فرمایا کہ تم سلام کا جواب دو، اگر چاہے کوئی دشمن ہے ہمارا ذاتی، چاہے وہ ہمارا ذاتی دشمن ہے، چاہے دوست ہے، جو بھی ہے، اگر وہ ہم سے سلام بلا رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر واجب ہے تم اس کا سلام کا جواب دو۔ اور یاد رکھیں، سلام اگر بندہ کسی کے سلام دعا وابستہ رکھے تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میرا کوئی مسئلہ بن چکا ہے اور میں فلانے بڑے آدمی کے پاس جاؤں گا، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اگر پوچھا جائے کہ تمہارا مسئلہ وہ بندہ ہی حل کیوں کرے گا، تو جواب ملنے کو یہ آتا ہے کہ اگر میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، میرا مسئلہ اس لیے حل ہو جائے گا کیونکہ اس کی سلام دعا بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سلام دعا اگر بندہ رکھے تو بندے کی عزت بڑھتی ہے، اور ایک سلام کے اندر بھی ایک بڑے مسئلے مسائل نکل آتے ہیں۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے کہ جب ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم سادہ لوگ، ہم کیا دیتے ہیں کہ السلام علیکم، ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، اور یہ الفاظ غلط ہے۔ اگر شرعاً دیکھا جائے تو یہ الفاظ غلط ہے۔ السلام علیکم اس کا مطلب اور ملتا ہے، اور اصل میں حقیقت میں ہم نوجوان ہیں اور سیانے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا الفاظ غلط کون سا ہے اور صحیح کون سا ہے۔ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اگر ہم کہیں گے السلام علیکم، اس کا مطلب بنتا ہے لعنت ہو تم پر۔ اگر ہم زیر زبر اور بدلتے رہیں گے تو اس کے مطلب ان کے الفاظ کافی نکل آئیں گے۔ اور دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو آپ سلام کریں، سلام جب کرتے وقت پہلی بات آپ مسکرا لیں، آپ مسکرا کر سلام کریں، اس میں عزت بھی بڑھتی ہے۔
اس میں پیار بھی بڑھتا ہے. اگر بندہ مسکرا کر ملے تو اگلے کو سکون بھی ملتا ہے کہ یار اس کا دل میرے لیے صاف ہے. اگر آپ سلام کا جواب دیں گے تو اگلے کو تسلی بھی ملتی ہے، یار اس نے جواب بھی دیا ہے. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں سلام کا جواب دیں اور اس طریقے سے دیں کہ اگلے کو سن جائے، اس کے دل کو تسلی مل جائے کہ میں نے اس کو سلام کیا ہے، اس نے مجھے جواب بھی دیا ہے. پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کے بیمار کی عیادت کرنا. بیمار کی عیادت کرنا. اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہے، ہم چلے جاتے ہیں، دیکھیں نا آپ، کوئی بندہ ہم سے لڑائی کرے یا ہم کوئی انبن ہو جائے، تھوڑی معاملات خراب ہو جائیں، اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے تو ہم اگر اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر ہم اس کا خیال رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر ہماری کوئی شان تو نہیں گھٹ جاتی. کہ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان کے اوپر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرے. جب کوئی اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت میں جائے، کیونکہ وہ مرنے کے قریب ہے. اور یاد رکھو زندگی کا کسی کو نہیں پتا. آج فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. مسلمان جس طرح مسلمان کا خیال رکھتا ہے ہمیں کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہم ادھر نہیں جا سکتے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں یہاں جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت جو دعا مانگتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں. یہ بیمار، پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. پھر ارشاد فرمایا تیسرا کہ جنازے میں شریک کرنا. بندے اگر کوئی کسی کو نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ اس کو حکم ملا، اس کو ایک اعلان سماعت کیا، اس نے سن لیا کہ فلانا شخص فوت ہو گیا ہے میرا مسلمان بھائی، اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ ضرور جائے. یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بندہ سارے محلے کو پتہ چل گیا کہ اس کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اکٹھے ہو کر چلے گئے تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. اور جس شخص کو یہ اطلاع ملی کہ فوت ہو گیا ہے، مجبوراً وہ نہیں جا سکا، اور اگر اس کے پاس وقت ہے، اگر وہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے نہیں گیا تو اس بندے کو گناہ ملے گا، کیونکہ خبر ملا. آپ کا حق ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا. اور اس کے اندر بھی ایک مین چیز میں آپ کو بتاتا چلو، نماز جنازہ ہم مسلمان جب زندہ رہتے ہیں، مسلمانوں کی زندہ ویسے ہم قدر نہیں کرتے. بابا خادم رضوی تو زندہ سے اتنی قدر نہیں سی لوگوں تو جامع تو بعد ہر بندے نے بگانے نے واقع سی، واہ 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 جی کیا بندہ جی، کیا اللہ دا رسول اللہ دا بندہ سی، کنا نیک سی، کنا ختم نبوت دا کام کر کے گیا. یار اپنے آپ نو مار کے لوگوں کو دسنا پہنتا ہے کہ اسی نے بلے شخصیت ہوں. حضور علیہ السلام کے غلاموں بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو اس طرح کا شخص نظر آتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر دوستی نبھانے کا ایک طریقہ کار ہے، اگر یہ بندہ میرے لیے اور اللہ کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، یعنی میرا اور اللہ کا راستہ یہ مجھ سے ملا سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس بندے کی قدر کریں اور ہمیں چاہیے اس بندے کو، اس شخصیت کو سمجھیں. حضور علیہ السلام کے غلاموں، ہم زندہ کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے ہیں؟ ہم زندہ کے ساتھ دھوکہ دھکا کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، اور جب بندہ مر جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے دیوانوں ہم جنازے میں چلے جاتے ہیں. پہلے تو زندہ کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں. یہ بات تھوڑی کڑوی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں مگر کیا کریں، بات کرنی پڑتی ہے. ہم زندہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. وہ کس طرح؟ اب جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مقصد تو یہ تھا نا کہ ہم آئیں گے، دعا کریں گے. اب دعا کیا ہے؟ کوئی بندہ شخص فوت ہو گیا، نابالغ لڑکی کی الگ دعا ہے، نابالغ لڑکے کی الگ دعا ہے، اور بالغ مرد عورت کی الگ دعا ہے. یہ سب دعائیں الگ ہیں مگر وہ ہم نے سیکھی نہیں ہیں. ہم چلے جاتے ہیں پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمیں دعائیں آتی نہیں ہیں. یہ دھوکہ کیا ہم نے مردے کے ساتھ. ہم آ جاتے ہیں، ہمیں دعا بھی نہیں آتی. حضور علیہ السلام کے دیوانوں، نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان شخص فوت ہو جائے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اور ہم وہاں جنازہ پڑھنے جاتے ہیں. یہ اکثر میں بات کیا کرتا ہوں. دیکھیں حضور علیہ السلام کے دیوانوں، نماز جنازہ کے بھی فرض ہوتے ہیں. آپ کے اندر کوئی ایسے شخص ہوں گے ماشاءاللہ جن کو پتہ ہے، مگر کوئی ایک ہوتا ایسا بھی ہوگا جس کو نہیں پتہ. نماز جنازہ کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2. نماز جنازہ کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2 فرض ہوتے ہیں. اور
جس طرح نماز عام نماز کے 6 فرائض ہوتے ہیں، 6 شرائط ہوتے ہیں، فرض 7 ہوتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ کے بھی فرض ہیں۔ اگر ان فرضوں کی 2 فرضوں کے اندر سے ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ارشاد فرمایا کہ 4 تکبیریں، جو ہم ہاتھ اٹھا کر 4 تکبیریں کہتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہیں، 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 تکبیریں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی تکبیر رہ جائے فرض ادا نہیں ہوگا، اور اس کے فرض ادا نہیں ہوگا تو اسی طرح نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، پہلا 4 تکبیریں اور دوسرا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ دوسرا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ فرض ہے۔ یہ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، ارکان ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دیوانوں پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو چھینک آ رہی ہے، آپ اس کا جواب دیں، اس کے چھینک میں جواب دیں، یہ حضور کا فرمان ہے، فرمان سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کرے اس کا جواب دیں، بیمار کی عیادت کریں، پھر فرمایا جنازوں میں شرکت کریں، اور اس کے بعد فرمایا چھینک کا جواب بھی دیں۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آخری الفاظ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، یہ ایک آخری ارکان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول بھی کیا جائے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ دعوت کو قبول کریں۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی ایک گہرائی کی بات ہے، دعوت ہر بندہ دیتا ہے۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو شادی کی دعوت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں آج فلسطین کے اندر جو واقعات گزر رہے ہیں، آج فلسطین مسلمان ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمان بھائیوں، ہمارے ساتھیوں، آؤ ہماری مدد کرو۔ دیکھیں آج میں کسی پر لام تان نہیں کر رہا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، حکمران کو چاہیے نا، حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر جتنے عذاب گرا رہا ہے، ہم کو چاہیے ہم ان کے لیے جتنا ہو سکے ہم مدد کریں، امداد کر سکتے ہیں، پیسے بھجوا سکتے ہیں، آپ کسی مرکز کو ادا کر سکتے ہیں پیسے کہ وہاں چلے جائیں، اور اس کے بعد آپ دعا بھی تو کر سکتے ہیں نا، آپ ان کے لیے روزے رکھیں، آپ ان کے لیے روزے رکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ہنسنے والا بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے غلاموں غور کیا جائے۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ دیکھیں نیٹ پر جا کر اگر فلسطینی مسلمانوں کے آپ حالات کو دیکھیں تو رونا آتا ہے، ان کے جسم کٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھ علیحدہ ہو رہے ہیں، اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں پھر ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حقوق العباد کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبی بھی یہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ جب پوچھا صحابہ تمہارے نزدیک بتاؤ مفلس بندہ کون ہے، تمہارے نزدیک تم کس کو مفلس مانگتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہم اس کو مفلس مانگتے ہیں جو بندہ غریب ہو، جو بندہ جس کے پاس کوئی دینار، کوئی رقم، کوئی دولت نہ ہو، وہ بندہ غریب ہے، وہ بندہ قسمت کا مارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ نا اس بندے کو غریب نہ جانو جو بندہ مفلس ہو، اور جو بندہ جس کے پاس دولت نہیں اس بندے کو تم غریب نہ جانو۔ عرض کی حضور مفلس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب وہ بندہ ایک اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ بندو آؤ حساب دو۔ جب ایک بندہ اٹھ کر آئے گا تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اس بندے کے پہاڑ، جتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی نیکیاں اس بندے کے پاس ہوں گی۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اس کے پاس نیکیاں بھی کافی ہوں گی، نماز بھی ہوں گے، زکوٰۃ، حج، جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی تمام نیکیاں اس بندے کے پاس ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب جواب دینے کے لیے آئے گا تو خالق کائنات فرمائے گا بندے مجھے بتا تو نے دنیا میں رہ کر کس غریب کا حق کھایا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کس پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے جب وہ بندہ پہاڑ جتنی نیکی میرے اللہ کے سامنے لا کر کھڑا ہوگا، جواب دے گا، تو خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو
جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ فرمائے گا کہ اے بندے جو تو نے غریب کا حق دبایا، جو تو نے یتیم پر ظلم و زیادتی کی، تیرا ساری نیکیاں، اس ساری جتنی بھی نیکیاں ہیں اس جس پر تو نے ظلم کی ہے اس کے میں حوالے کر دیتا ہوں۔ ساری نیکیاں اس بندے کو دی جائیں گی، اس غریب کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جب وقت آ جائے گا وہ نیکیاں کرتے کرتے جس پر اس نے حق کھایا، جس پر ظلم کیا، زیادتی کی، جس کا حق دبایا، ساری نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں کر دی جائیں گی۔ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اس بندے کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ اس ساری نیکیاں سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم طرح فی النار، فرمایا وہ بندہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ آج جتنی ظلم و زیادتی فلسطین کے اوپر کی جا رہی ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر ہم مسلمان ہیں اور یہ کھلم کھلا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ فلسطین جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ فلسطین کے اندر آپ جائیں، آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، نکال کر دیکھیں ویڈیو کو، کس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہمارا حق تو بنتا ہے نا، ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا یار، ہم ان کے حق میں بول تو سکتے ہیں نا۔ اگر قیامت والے دن فلسطینی کسی مسلمان بھائی نے آ کر اللہ سے شکایت کر دی، اپنے نبی سے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ تو مسلمان بھائی تھے، یہ تو مسلمان تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ہم ظلم و ستم میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہم پر پہاڑ گرائے جا رہے تھے، ہم پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، یہ تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں فلسطینی، اگر ہمارے اس طرح کے نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں، مگر ہم دعا کریں ان کے حق میں تھوڑا سا بولیں تو قیامت والے دن فلسطینی کوئی تو اٹھ کر کہے گا نا کہ یا اللہ اس کو معاف فرما، یہ ہمارے حق میں بولتا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں اس کو سمجھے، اس مسئلے کو۔ فلسطینی پر جو وقت گزر رہا ہے ان پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بولیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو ہم دعائیں کریں۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، پھر آخری بات سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوق العباد کے اوپر، فرمایا کہ بندے پہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آخری فرمایا کہ بندہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھائے۔ حضور کی حدیث مبارکہ علیحدہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کا دل دکھاتا ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے دیوانوں، ایک بندہ ہے اس نے قرض لیا ہے، یہ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں نا، حقوق العباد کو سمجھیں، آپ لوگوں کے دلوں کو سمجھیں، اور یہ بہت ہی نرم اور نازک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ آپ ایک شخص نے قرض لے لیا ہے، امام صاحب سے قرض لیا، کافی دن گزرے، حضرت صاحب نے قرض دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ گلی میں جا رہے تھے، گلی میں جاتے ہوئے دیکھا جس بندے نے قرض لیا ہے وہ بندہ آپ کو دیکھ کر دوڑ گیا، اس بندے نے دوڑ لگا دی۔ آپ نے پوچھا، آپ نے اس بندے کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ کیوں تم دوڑ رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو، تم نے مجھے دیکھا اور تمہیں خوف طاری ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے قرض لیا ہے، قرض مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ آپ قرض کی نہ کہہ دیں، تو اس کے دل میں یہ خوف طاری ہوا، تکلیف ہوئی۔ امام صاحب فرمانے لگے اچھا میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے اس کے ہاتھ پکڑے، فرمایا جاؤ میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ جس نے قرضہ لیا ہے اس سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تھی، میری وجہ سے تم ڈر میں، پتہ نہیں کتنے دنوں کے تم گھر سے باہر نہیں نکلے، پتہ نہیں کتنا ڈر اور خوف تھا تمہارے دل کے اندر، میری وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے معاف فرما دینا، میں نے سارا قرضہ معاف کیا۔ اور جب اس بندے نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو معاف فرما دیا تو آپ نے اس کو تحفے بھی عطا کیے، آپ نے تحفے بھی اس کو دیے۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، بس آپ غور کیا کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو جائے، ہماری وجہ سے اگر کوئی بندہ تنگ ہے تو آپ دور ہو جائیں اس بندے سے، اگر ہماری وجہ سے کوئی تنگ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں توجہ کریں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
اچھے بولو نا ذرا سبحان اللہ. تھوڑے پنجابی نہ کر لیے. اچھے بولو نا ذرا سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوان حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن اعتکاف تے بیٹھا سا. اعتکاف تے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے مسجد نبوی دے وچ میں اعتکاف بیٹھے ہاں. آپ فرماتے ہیں میں مسجد وچ بیٹھ کے جدوں ذکر و اذکار کر رہا تے میں اچانک میری نظر پئی ایک بڑھلا بندہ آیا. ایک بندہ آیا تے بہت ہی پریشان مسجد وچ بیٹھ کے اللہ نو حال کا سنا رہا ہے. اونچی بولو نا ذرا سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا او بندہ اللہ نو حال پیا سناندا ہے. آپ فرماندے نے میں اس بندے دے قریب گیا. میں قریب جا کے میں عرض کیتی اے اللہ دے بندے تو کیویں پریشان ہے, بڑے پریشانی دے زندگی دے آثار نظر آ رہے ہیں. مینوں حال سنا, مینوں اپنی وجہ دس کیویں پریشان ہے. او بندہ عرض کردا ہے حضور میں اس واسطے پریشان ہاں, میں ایک بندے دا قرض دینا ہے, میرے کول پیسے کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوان عرض کردا ہے حضور میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں, میرے کول خرچہ بھی کوئی نہیں, میں جا کے قرض ادا کر دیواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوان بندہ عرض کردا ہے حضور میرا دل بھی کردا ہے, میرا دل بھی کردا ہے میں اس بندے دا قرض ادا کراں, پر میرے کول اتنا خرچہ کوئی نہیں. سرکار دی حدیث مبارکہ جڑا بندہ کسی دے کول قرض لوے تے دل وچ سوچے کہ میں قرض ضرور دینا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے دی مدد فرماندا ہے, اللہ تعالیٰ انہوں ضرور قرض ادا کرن دا حقدار فرماندا ہے. جڑا بندہ دل وچ قرض لے کے دل وچ خیال رکھے کہ میں قرضہ واپس نہیں کرنا ہے, تے بعض بندے قرضہ لین جاندے نوں پہلے ہی سوچ لیندے نے حضرت صاحب ایک باری تو قرض دے تے دے لو ایک باری, میں بھی پھر غلطی کوئی نہیں دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قرض لوے تے قرض لے کے اے دل وچ خیال رکھے کہ دل وچ نیت رکھ لوے کہ میں قرضہ واپس کرنا ہے, تے اللہ تعالیٰ اس بندے دی ضرور مدد فرماندا, قرضہ عطا فرما دیندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوان حضرت ابن عباس فرماندے ہیں میں اس بندے کو پوچھا تینوں کی وجہ ہے, تیرے کو کیوں مسئلہ ہے, تو کی میں پریشان بیٹھا عرض کرتا حضور میں کہ بندے دا قرضہ دینا میرا دل بڑا کرتا ہے, میں اس بندے دا قرضہ لا دواں پر میرے کو خرچہ بھی کوئی نہیں, میرے کو اتنے پیسے بھی کوئی نہیں, میرے کو اتنا خرچہ بھی کوئی نہیں, میرے حالات ماڑے نے. حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں اس بندے کو جا کے کوئی گل بات کراں, میں کوئی مشورہ کراں, اگر میں مدد کراں تو کوئی گل بن سکتی. آپ فرماتے ہیں اگر میں جا کے اس بندے کو کوئی گل بات کراں تو کوئی گل حل مشکل دا حل نکل آندا ہے. آپ اعتکاف دے وچ بیٹھے سی, آپ اعتکاف دے وچ غور کرو, آپ اعتکاف دے وچ بیٹھے سی. آپ فرماتے ہیں اگر میں اس بندے کو جا کے کوئی گل بات کراں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ بندہ کہنے لگا کہ حضور دیکھ لو تہاڈی مرضی ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلیا نا مسجد دے وچوں, میں جا رہا ہوں, میں جُتی پائی تو میں تیار اپنا کپڑا شپڑا لیا تو میں باہر نکلنے لگیا. جس ویلے میں جا رہا ہوں تو اس بندے نے آواز ماری حضور میرے خیال سے آپ بھول گئے ہو آپ دا روزہ ہے, اپنا تسی روزہ رکھیا, روزے دا مہینہ ہے, تسی اعتکاف دے وچ بیٹھے ہو, شاید آپ بھول گئے ہو. آپ نے فرمایا نا میں بھولیا کوئی نہیں, مینوں یاد ہے میں اعتکاف دے وچ بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت کی قسم میں صاحب مزاج تو سنیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دی مسلمان ویر دی مدد کرے گا, کوئی مشکل حل کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 سال دے اعتکاف تو زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. جیڑا کوئی مسلمان بھائی دی مشکل آسان حل کر رہے گا, خالق کائنات دے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں 10 سال دے اعتکاف تو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جیڑا ایک کسی مسلمان بھائی دی مشکل حل کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں اپنے پیارے کا خیال رکھو, اور خصوصاً بالخصوص پھر وہ گل میں کرنا چاہنا وا فلسطین دے مسلمانوں کا خیال رکھو, فلسطین دے مسلمانوں کا خیال رکھو. آج جہاں دور جا رہا ہے اس دور دے وچ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں وقت مشکل آ جاتا نا پھر کوئی نہیں آتا نیڑے, کوئی نیڑے نہیں لگتا. یاد رکھو مشکل وقت دے وچ ہر بندے دا ساتھ دیو. مشکل وقت دے وچ یاد رکھو اسی پتہ کی کرنے ہیں, جڑا بندہ پاوے نا 3 منزلہ لینٹر, اسی اس بندے کو امیرہ ترین بندے کو جا کے اسی کہنے ہیں حضور اگر تانوں کوئی حکم ہوئے, اگر کوئی ساڈے واسطے حکم ہوئے تو ضرور آکھیا جی. اسی وڈے بندے نوں جا کے کہنے ہیں اگر ساڈے واسطے کوئی حکم ہوئے تو دسیا جے. اسی کدی غریب نوں نہیں پوچھیا, اسی کدی ماڑے بندے نوں نہیں پوچھا کہ حضور اگر میرے واسطے کوئی حکم ہوئے تو مینوں ضرور دسیا جی. حالانکہ ضرورت اس غریب نوں ہے نا, اس امیر نوں کادی ضرورت ہے پیسیاں دی.
امیر نو کادی ضرورت مدد دی مگر غریب نو مدد ہے اسی انہوں نہیں پوچھیا کیوں اسی سیاسی طور تے اسی بندیاں نو اپنا اس دنیا نو ترجیح دینے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بہرحال اس دنیا نو سمجھے اس دنیا نو اپنے لوگوں نو پیاریاں نو اپنے نال زیادہ کسی نو دکھ نہ دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی بندہ کسی دا دل دکھائے وہ ارشاد فرمایا نا انہیں بلے شاہ نے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے جو کچھ ڈھیندا ڈھا دے بس ایک بندے دا دل نہ ڈھائی کیونکہ رب دلا وچ رہندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کسی دا دل دکھائے وہ بندہ جنت دے وچ نہیں جا سکتا اے حضور دا فرمان جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دی رضا دے واسطے ہر کسی نال محبت رکھو اللہ دی رضا دے واسطے ہر کسی نال دشمنی رکھو تے اللہ دی رضا دے واسطے ہر کام کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے دور بڑا عجیب ترین دور جا رہا ہے اس دور دے وچ ہر بندے نو قائل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے ہر بندے نو قائل کرنا بہت ہی اوکھا ہے اس واسطے اپنے اللہ دی رضا دے واسطے اگر کوئی بندہ اپنے نال کوئی بغض رکھ رہا ہے حسد رکھ رہا ہے انہوں رکھن دو ہاں اگر کوئی آپ تواڈے اپنی ذاتی معاملات کی وجہ تو ساڈے کولوں اگر کوئی بندہ ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اس بندے ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے نا گناہ کرتا ہے وہ اللہ نو عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مینوں معاف فرما زنا کرتا ہے گناہ کرتا ہے جویں کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اگر وہ بندہ اللہ نو عرض کرے کہ یا اللہ مینوں معاف فرما تے اللہ تعالیٰ اس بندے نو معاف فرما دیندا ہے مگر یہ سارا کچھ ہون کے باوجود پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو نہیں معاف کرے گا جڑا بندہ کسی غریب دا حق دبائے گا جڑا بندہ کسی غریب دا حق دبائے کسی ظلم تے زیادتی کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اس ویلے تک اس قیامت والے دن اس بندے نو معافی دیتی جائے گی اس بنا تے جن دے اوتے انہیں ظلم تو زیادتی کیتی اس بندے نو بلایا جائے گا اس بندے نے بلا کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نو معاف کرنا ہے اگر وہ بندے نے کیا چھٹیا نہیں تے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگر وہ بندہ آکھے گا جی میں معاف کردا ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ معاف کیتا جائے گا اس واسطے جڑیاں گلاں سی کیتیاں اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو فلسطین دیاں حمایت کرن دی فلسطین دی حمایت تے انہاں واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین